اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس دن نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تمام نعمتوں کے بارے میں، خصوصاً صحت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ مسند امام احمد میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ سے عافیت مانگیے۔ مسند احمد ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، صلی اللہ علیہ یقین والمعافات، اللہ سے یقین اور عافیت طلب کرو۔ فما اوتی احد بعد الیقین خیرا من العافیہ، اس لیے کہ کسی کو یقین کے بعد جو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ عافیت ہے۔ اس حدیث میں دنیا و آخرت دونوں کی عافیت کو یکجا کر دیا ہے، کیونکہ دنیا و آخرت میں بندے کی پوری طور پر اصلاح یقین و عافیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یقین کے ذریعے آخرت کے عذاب کا دفاع ہوتا ہے اور عافیت سے دنیا کے تمام قلبی و جسمانی امراض دور ہوتے ہیں۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیت والمعافات، صلی اللہ العفو والعافیت والمعافات، اللہ تعالیٰ سے تم فضل و عافیت اور صحت طلب کرو۔ فما اوتی احد بعد یقین خیرا من معافات، اس لیے کسی کو یقین کے بعد صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں عطا کی گئی ہے۔ ان تینوں کے ذریعے ہر طرح کے شروں سے بچنا ممکن ہے، شرور ماضیہ کے ازالہ فضل کے ذریعے، اور موجودہ شرور کا دفاع عافیت کے ذریعے، اور آئندہ کے متوقع شرور سے بچاؤ صحت کے ذریعے ممکن ہے۔ ان تینوں کے ذریعے ہر طرح کے شروں سے بچنا ممکن ہے، شرور ماضیہ کے ازالہ فضل کے ذریعے، اور موجود شرور کا دفاع عافیت کے ذریعے، اور آئندہ کے متوقع شرور سے بچاؤ صحت کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر یہ تینوں حاصل ہو جائے تو دائمی اور دوامی عافیت نصیب ہو جائے۔ ترمذی میں مرفوعاً ہے، ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من العافیہ، ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من العافیہ، اللہ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے اس میں اس کے نزدیک پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے صحت و عافیت دی جائے اور میں اس پر شکر ادا کروں، یہ بہتر ہے اس سے کہ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور اس پر میں صبر کروں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ بھی تمہارے ساتھ عافیت ہی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اب سے عرض کی کہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے بعد میں اللہ سے کس چیز کا سوال کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اس کو آپ نے دوبارہ کہا اور تیسری مرتبہ فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت طلب کرو۔ جب صحت و عافیت کا یہ مقام ہے تو اس کی مناسبت اور رعایت سے ہم یہاں ہدایت نبوی اور سنن کا ذکر کریں گے۔ جو شخص ان میں غور و فکر کرے گا اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ مطلقاً یہ کامل ترین ہدایات ہے جن سے جسمانی و قلبی صحت کی حفاظت کلی طور پر کی جا سکتی ہے، اسی کے ساتھ دنیاوی و اخروی زندگی کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ ہے، اس کے سوا کوئی طاقت و قوت کا مالک نہیں۔